السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ولذكر الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يفعل ما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کاغذ کے پھولوں کو خوشبو نہیں، کاغذ کے پھولوں کو خوشبو نہیں، مہکتی باغوں کو خبر نہیں، جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کا مقام کھیل تماشا نہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتا ہم یہ نماز نہیں ادا کر سکتے، بلکہ اللہ رب العزت کے وجہ سے، ان کے کرم کے نگاہوں کے وجہ سے ہم اس مسجد میں آ کر ہم نماز 4 رکعت ظہر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا کلمہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے لفظ معنی ہیں یقین کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم الانبیاء، اب قیامت تک کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ بھائی دوستو، یہ اتنی بڑی وزن والی کلمہ کہنے میں آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس کو مشق کرنا، یعنی ان چیزوں پر جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبی خاتم الانبیاء جو ہم کو بتائے اس پر عمل کرے تو دین آسان ہے۔ دین آسان ہے میرے دوستو، عمل کریں گے تو آسان ہے، بلکہ خالی نام سے مسلمان ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ میں یقین، ایمان و یقین دل کے اندر گہرائی میں سمجھ بوجھ کر معنی ترجمہ اور اس کا مفہوم کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھے تو سمجھو وہ مومن بن گیا۔ دوستو، جب مومن ہوتا ہے تو شرک نہیں کرتا، جو شرک کرتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ طلبۃ العلم فرضۃ علی کل مسلمین والمسلمات۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ علم کا سیکھنا ہر مرد اور ہر عورت کے لیے، مسلمان ہر مرد ہر عورت کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھے اسی طرح ہم بھی نماز پڑھے، ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھے تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ 4 رکعت اگر پڑھنا، ورنہ حضور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر 4 کے بجائے 3 پڑھے گا تو اپنی مرضی ہے، لہٰذا اپنی مرضی دین کے اندر نہیں ہے۔
جو دائرہ بتایا گیا ہے الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر، اس لیے ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر اگر وہ عمل کرے گا تو اس کے لیے دنیا جنت ہے۔ دنیا عارضی ہے، دنیا کے فائدے بھی عارضی ہے، لیکن آخرت کے فائدے، آخرت کی نیکی ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز۔ بات کو صحیح سنے، صحیح سمجھے، صحیح عمل کرے۔ لہذا آج ہم لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، لیکن کرتے ہیں غیروں کے طریقے پر۔ ہم مسلمان بنے، ایمان والے بنے، ایمان اور یقین کے ساتھ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے ہونے کا یقین۔ اور وہ کیسا یقین؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عمل کر کے دکھایا ہے، اسی طرح ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پہ ہم چلیں گے اور دنیا آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کام کرے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی کوئی اجر و ثواب نہیں۔ شرک کرنے سے بہت بڑا گناہ اور کوئی دنیا آخرت میں نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ کے نظروں میں اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی سے ڈرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلے۔ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ اسلام کے اندر نہیں ہے میرے دوستو۔ شرک کیا ہے؟ ملانا اللہ کے ذات میں یا صفات میں یا کسی عبادت میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے ذات میں، عبادت میں، صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا یہ بہت بڑا گناہ شرک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کرے گا، لیکن جب تک تم توبہ نہیں کریں گے اللہ رب العزت نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا میرے دوستو۔ یہ دین اتنی محنت سے آئی ہے کہ کئی انبیاء علیہ السلام نے محنت کیے، صحابہ محنت کیے، تابعین تابعین محنت کیے ہیں۔ امت کے دلوں میں جب کہیں ہم تک یہ دین پہنچا گیا ہے میرے بھائی دوستو، اور ہم کو بھی وہی دین ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے، اسی دین کو لے کر ہم دنیا میں لوگوں کے اندر بتانا ہے کہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے لین دین، ہر چیز میں ہمارے نبی والا صفت رہنا چاہیے ہمارے اندر۔ اور نبی والا کام ہے، کسی اور قوم کو نہیں دیا۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے لوگو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی کی طرف روک دو، برائی کو روکو، اچھائی کی طرف بلاؤ۔ اللہ پر یقین رکھو میرے دوستو، جو کچھ بھی کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو ملانا، مکس کرنا یعنی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا بیٹا نہ تو کسی کا بیٹی، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کا ثانی نہیں اور اس کے برابر کوئی دنیا میں نہیں۔ اس کو ماں ہے نہ باپ ہے، نہ کسی کو جنا وہ نہ جنا گیا، وہ اکیلا تنہا ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر، نئے لوگ ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔